بنانے اور بگاڑنے کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون، اللہ کا چیزیں نہیں ہے، میٹریل اور سامان یہ نہیں ہے۔ خدا کا قانون یہ نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں میٹریل چیزوں کو ہی کہتے ہیں نا، تمہارے ہاتھ میں میٹریل اور چیزیں زیادہ ہوں گی تو میں تمہاری زندگی بنا دوں گا، یہ خدا کا قانون نہیں۔ میٹریل اور چیزیں تمہارے پاس کم ہوں گی تو میں زندگی اجاڑ دوں گا، یہ خدا کا قانون نہیں۔ خدا کا قانون کیا ہے؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ تیری زندگی میں بناؤں گا اگر تیرا عمل بنا ہوا ہو اور تیرے اندر ایمان کی طاقت ہو اور تو دیندار ہو تو پھر میں تیری زندگی بنا دوں گا۔ اگر مالدار ہے تو بھی بنا دوں گا، اس سے بھی مت گھبرانا کہ ہم مالدار ہیں تو بھائی قارون بھی مالدار تھا تو میں مالداروں کی زندگی قارون کی طرح اجڑے گی، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تو مال تھا، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تو ملک اور مال تھا، ان کی تو بنی۔ زندگی کے بنانے اور بگاڑنے کا جو خدائی قانون ہے یہ ملک اور مال نہیں، بلکہ سر سے لے کر پیر تک بدن کے جتنے حصے ہیں ان کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہو جائے تو پھر اللہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی زندگی بنے، پھر اس کی زندگی کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ ایمان، اعمال اور دینداری ہو تو پھر اللہ پاک زندگی کو بنائیں گے، یہ ذہن بنایا جائے۔ لیکن ایک غلطی اور ہم لوگوں سے سب سے ہوتی، اکثر و بیشتر جن کے دلوں میں دین کی عظمت ہوتی ہے لیکن جن کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو دین کا کام چالو کرنے میں مقامی طور پر بھی اور باہر نکل کر بھی ایک زبردست غلطی ہوتی ہے اور اس کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ کام کرتے 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 دین کی فکریں کرتے کرتے جماعتوں کو نکالتے نکالتے مشورے کرتے کرتے مسجد وار جماعتیں بناتے بناتے یہ سارا ٹھیک کیا، بالکل نبوی طریقے پر آنے کی کوشش، سال کی جماعتوں کا نکالنا، 1.5 سال کی جماعتوں کا نکالنا، مقامی کام کرنا، اس کے لیے فکریں کرنا، ہر وقت دن لگی رہنا، یہ کرتے 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 بتا دوں کیا غلطی ہوتی ہے؟ بتا دوں اللہ مجھے بھی اس سے محفوظ کرے اور اللہ تمہیں بھی اس سے محفوظ کرے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ دین کا کام کرتے 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 بعض مرتبہ اگر آدمی خیال نہ رکھے تو آدمی کے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اب ہدایت کو جب اپنے ہاتھ میں سمجھا اور جا کے بیوی سے کہا تو مان، اس نے نہیں مانا تو وہیں پر ایک غصہ آ جاتا ہے اور وہیں پر آدمی ایسی حرکتیں کر دیتا ہے کہ پھر بجائے ہدایت کے اور زیادہ اللہ کے احکامات ٹوٹنے لگتے ہیں۔ بڑے میں بڑی غلطی دین کے کام کرنے والوں سے، ہم لوگوں سے، سب سے، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر، میں سب کے بارے میں تو نہیں کہوں گا لیکن اکثر و بیشتر پہلا نمبر کلمے کا یہ ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کتنی صحیح طریقے پر آدمی محنت کرے لیکن اگر ذہن اللہ سے ہٹ کر اور اپنی محنت پر آ گیا بس
صحیح ترتیب نہ رہی، اور یہ اندر کی چیز ہے۔ ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ نبیوں کے طریقے پر محنت کا کرنا یہ تو ہمارے ذمے ہے۔ ہم فکر کریں کہ نبیوں کے طریقے پر محنت ہو رہی یا نہیں، اس کے اندر بھول چوک ہو سے ٹھیک کریں، لیکن اس کے بعد نتیجہ یعنی کسی کا دل پھرنا یا کسی کو ہدایت ملنا یہ ہمارے قبضے میں نہیں، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور جو کام اللہ کے قبضے میں ہونا، اس کے بارے میں بہت گڑ گڑا کر اللہ ہی سے کہنا کہ اے اللہ جیسی لگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی محنت کرنی چاہیے، اے اللہ ہم نے کی اور اس میں بھی بہت قصور اور کوتاہیاں ہم سے ہوئی، اے اللہ تو اسے معاف کر دے، اور اے اللہ تو دلوں کو پھیر دے، اے اللہ تو اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ گڑ گڑا کر مانگنا، بل بلا کر مانگنا، ایک طرف دعوت والی محنت اور ایک طرف نبیوں والے غم والی دعا۔ نبیوں کی دعا میں بڑا غم ٹپکتا تھا، بڑی بے چینی۔ اب لوگ نہیں مانتے تھے نا تو نبیوں پر غم آتا تھا، بڑا غم، بڑا صدمہ، جیسے کہیں آگ لگ جائے اور لوگ اندر جل رہے ہوں تو اس کو دیکھ کر آدمی کو کس قدر بے چینی ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر انسان بغیر دین کے اور بغیر ایمان کے اور بغیر کلمے کے اس دنیا سے مر کر گیا تو مرتے ہی جو تکلیف شروع ہوئی، اللہ حفاظت فرمائے، ہمیشہ کے لیے وہ تکلیف رہی۔ یہ نبیوں کو بہت بے چین کر دیتی تھی یہ چیز۔ تو محنت میں تو نبی کسر نہیں چھوڑتے تھے، لیکن نبیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ دلوں کو تو اللہ ہی پلٹیں گے، اس لیے بہت بے چینی کے ساتھ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اس کے بعد کسی کا ذہن جلدی بنا، کسی کا دیر سے بنا۔ صدیق اکبر اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذہن تو جلدی بنا۔ حضرت عمر نے بہت سو کو تکلیف دی، بعد میں ذہن بنا۔ اور حضرت ابو سفیان کا ذہن تو مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے بنا۔ اور حضرت اکرمہ اور حضرت حارث ابن ہشام جو ابو جہل کے وہ بیٹے اور یہ بھائی، ان کا ذہن فتح مکہ کے موقع پر بنا۔ اور ابو لہب اور ابو طالب ان کا ذہن موت تک نہیں بنا، حالانکہ نبی محنت کرنے والے نبیوں کے سردار ہیں، ذہن بنانے کے پورا کام کیا، لیکن بھائی ان کو ہدایت نہیں ملی۔ ان کو اس ہدایت کے نہ ملنے پر بے چینی، بے قراری، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے بل بلانا، تل بلانا، تس مسانا، گرم گرم آنسوؤں کا بہانا، ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا، یہ جب ساتھ میں ملے گا بس پھر اللہ خوش ہو جائے گا کہ میرا بندہ اپنی سی کر رہا ہے اور رو رہا ہے، تو پھر اللہ خوش ہو کر امید ہے کہ ہم کو پہنچا دے دین تک، اور پھر دین کو اٹھواویں ہمارے ہاتھوں اور پھیلا دے پوری دنیا میں۔ کریں گے تو وہی